اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ways to end a sentence، یعنی جب ایک جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے آخر میں کس قسم کی پنکچویشن یا نشانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان نشانات کو اردو میں رموز و اوقاف یا علامت وقف بھی کہا جاتا ہے۔ تو مختلف قسم کے جملوں کے آخر میں استعمال کیے جانے والے جو پنکچویشن ہے یا نشانات ہیں یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے فل سٹاپ، جسے پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نشان ہوتا ہے ایک نقطے کی طرح، جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی تحریر میں فل سٹاپ بالکل وہی کام دیتا ہے جیسے کہ اردو کی تحریر میں جملوں کے آخر میں ڈیش کا نشان، چھوٹے سے اس طرح سے ڈیش کا نشان لگایا جاتا ہے۔ تو چلیے اب مل کر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے جملوں کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مل کر ان جملوں کو پڑھیں گے۔ پہلا جملہ ہے The bus did not arrive on time، یعنی بس ٹھیک وقت پر نہیں پہنچی۔ تو یہ جملہ جو ہے یہ ایک سادہ سا جملہ ہے جس میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، یعنی ایک انفارمیشن بتائی گئی ہے، یعنی اس میں کچھ بتایا جا رہا ہے، پوچھا نہیں جا رہا، لہٰذا اس کے آخر میں جو ہے فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب پڑھتے ہیں اگلی مثال۔ Today is my first day at school، یعنی آج میرا اسکول میں پہلا دن ہے۔ تو یہ بھی ایک سادہ سا جملہ ہے جس میں کچھ بتایا جا رہا ہے، لہٰذا اس کے آخر میں بھی فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ان دونوں ایگزامپلس کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ a period marks the end of a declarative sentence, a statement of fact، یعنی پیریڈ یا فل سٹاپ کا جو نشان ہوتا ہے وہ ایک ڈیکلریٹو یعنی اعلانیہ جملے کے آخر میں آتا ہے، جس سے مراد ہے a statement of fact، یعنی کسی حقیقت کے متعلق بیان کرنا۔ اب یہاں ایک اور اہم بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ان 2 ایگزامپلس میں سے جو پہلا جملہ ہے اس میں لفظ not کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیگیٹو جملہ ہے، جبکہ دوسرا جملہ جو ہے یا دوسری ایگزامپل جو تھی Today is my first day at school، یہ ایک پازیٹیو جملہ ہے کیونکہ اس میں لفظ not کا استعمال نہیں کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جملہ چاہے پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، اگر وہ ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے، یہ کسی بات کے متعلق بتا رہا ہے کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اس قسم کے جملے کے آخر میں ہمیشہ فل سٹاپ کے نشان کا ہی استعمال کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایک دوسری قسم کی علامت وقف یا ایک خاص قسم کی پنکچویشن کہ جس کا استعمال جملے کے آخر میں کیا جاتا ہے، یہ کہلایا جاتا ہے کویسچن مارک، یعنی سوالیہ نشان۔ تو اب مل کر دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے جملے کے آخر میں کویسچن مارک یا سوالیہ نشان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ایگزامپل کو مل کر پڑھیں گے۔ Is it the right time to call him؟ یعنی کیا یہ اسے بلانے کا یا کال کرنے کا صحیح وقت ہے؟ تو اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کچھ پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک سوال ہے۔ تو جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اسے تحریر کرتے وقت اس کے آخر میں اس سوالیہ نشان یا کویسچن مارک کا استعمال کیا جائے گا۔ بعض اوقات بول چال کے دوران ہم ایک سٹیٹمنٹ یا بیانیہ جملے کو اس انداز میں بولتے ہیں کہ گویا ہم کوئی سوال پوچھ رہے ہوں، اور اس جملے کو ادا کرنے یا بولنے کا جو انداز ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم سوال پوچھ رہے ہوں، اور ایسا ہم تب کرتے ہیں جب ہم کسی کام کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں That is your work، لیکن چونکہ اس کے آخر میں کویسچن مارک لگا ہے تو اب ہم اسے اس انداز میں پڑھیں گے That is your work۔ تو اب ہماری ٹون یا بولنے کے انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم حیرت سے یہ بات کر رہے ہیں، گو کہ یہ جملہ ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کو ادا کرنے کے جو انداز ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دراصل اسے ایک سوال کے طور پر کہا گیا ہے۔ تو اس قسم کے جملے کو لکھتے وقت بھی اس کے آخر میں کویسچن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یقیناً اس قسم کا جملہ جو ہے وہ ایسے موقع پر کہا گیا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے کام کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو رہا ہے یا حیران ہو کر کہہ رہا ہے یہ تمہارا کام ہے، گویا اسے اس بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ تو اب ان ایگزامپلس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a question mark indicates a question or occasionally a statement of surprise or disbelief، یعنی کویسچن مارک کا جو نشان ہوتا ہے اس سے سوال کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ کوئی سوال پوچھا گیا ہے، یعنی یہ سوالیہ جملے کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے، یا پھر کبھی کبھار
ایک ایسی اسٹیٹمنٹ یا جملے کے آخر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں حیرت یا غیر یقینی کا اظہار کیا جائے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں تیسری علامت وقف یا پنکچویشن مارک جسے جملے کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ ہے ایکسکلیمیشن مارک، جسے اردو میں علامت استجاب کہا جاتا ہے۔ جب کسی بات کو زور دے کر یا پرجوش انداز میں بیان کیا جاتا ہے تو اس قسم کے جملے کو لکھتے وقت اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، There's a snake in the garden، یعنی باغ میں ایک سانپ ہے۔ یقیناً اس قسم کے جملے کو خوف کی کیفیت میں زور دے کر کہا گیا ہوگا، لہٰذا اسے لکھتے وقت بھی اس کے آخر میں ایکسکلیمیشن مارک کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس ایکسکلیمیشن مارک کے نشان کی وجہ سے پڑھنے والے کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس جملے کو کس انداز میں کہا گیا تھا، یا وہ خود جب اسے پڑھے گا تو کس انداز میں پڑھے گا۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل، مل کر پڑھیں گے۔ واو that's some great news، یعنی واہ وہ تو زبردست خبر ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے کے شروع میں یہ جو لفظ واو کا استعمال کیا گیا ہے، دراصل یہ کہلائی جاتی ہے انٹرجیکشن، اور اس کے متعلق ہم ایک تفصیلی ویڈیو میں پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں جو کہ پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہے، اور اسے آپ ری پلے کر کے اس کے متعلق اچھی طرح سے جان سکتے ہیں۔ تو جو انٹرجیکشنز ہوتے ہیں ان کے آخر میں بھی ایکسکلیمیشن مارک کے نشان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو انٹرجیکشن دراصل خوشی، یہ افسوس، حیرت یا خوف وغیرہ کے موقع پر جو مختلف قسم کی آوازوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہرا، یپی، الاس وغیرہ، تو ان کے آخر میں بھی جب جملوں میں انہیں تحریر کیا جاتا ہے تو ایکسکلیمیشن مارک کے نشان کا ہی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بھی زور دے کر یا پرجوش انداز میں ادا کیا جاتا ہے۔ تو ان ایگزامپلس کی روشنی میں اب ہم کہہ سکتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک کیا ہوتا ہے۔ این ایکسکلیمیشن پوائنٹ یا مارک از یوزڈ ٹو شو ایکسائٹمنٹ اور ایمفیسس، یعنی ایکسکلیمیشن پوائنٹ یا ایکسکلیمیشن مارک کا استعمال جملوں کے آخر میں تب کیا جاتا ہے جب آپ نے اس جملے میں جوش و خروش کا اظہار کیا ہو یا پھر آپ نے اپنی بات کو پرزور انداز میں بیان کیا ہو۔ اس کے علاوہ آگے پڑھتے ہیں، اٹ کین آلسو فالو انٹرجیکشنز، جیسے کہ ہم نے یہاں سیکنڈ ایگزامپل میں دیکھا کہ ایکسکلیمیشن مارک کا جو نشان ہے وہ انٹرجیکشنز کے بعد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ایکسکلیمیشن مارک کا نشان ہے اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ یا بار بار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی تحریر جو ہے وہ اتنی متاثر کن نہیں لگے گی اور اس کا اتنا ایفیکٹ یا اثر نہیں ہوگا۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے فل سٹاپ کے نشان کے متعلق سیکھا، اور اس سے متعلق ہم نے یہ جانا کہ اس کا استعمال جو ہے وہ ڈیکلیریٹو سینٹنس یعنی اعلانیہ جملوں کے آخر میں کیا جاتا ہے، جو کہ در حقیقت ایک بیان ہوتا ہے جس میں کسی بھی حقیقت کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا یا ایسا نہیں ہوا، یعنی یہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں قسم کے جملوں کے آخر میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ کچھ جملے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اس جملے کو دیکھتے ہیں، گو اینڈ اوپن دا گیٹ، یعنی جاؤ اور جا کر گیٹ کھولو۔ تو لہٰذا اس جملے میں کچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس ایگزامپل کی روشنی میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ a period can also be used to end an imperative sentence, that is a sentence that gives a command، یعنی فل سٹاپ کا یا پیریڈ کا جو نشان ہوتا ہے جو کہ ایک نقطے کی طرح سے ہوتا ہے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ امپیریٹو طرز کے جملوں کے آخر میں بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں کمانڈ دی جا رہی ہو، یعنی کوئی حکم دیا جا رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی غور طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکم دیتے وقت حکم دینے والے کا جو انداز بیان ہے یا بولنے کے جو طرز ہے وہ سادہ سا ہے، گو اینڈ اوپن دا گیٹ، اس میں بات کو زور دے کر نہیں کہا جا رہا۔ لیکن اگر اسی جملے کو پرزور انداز میں بیان کیا جائے، جیسے کہ گو اینڈ اوپن دا گیٹ، تو اب کی بار کیا کریں گے، اس کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کی جگہ کیا آئے گا؟ جی ہاں، بالکل صحیح، اب اس کے آخر میں آئے گا ایکسکلیمیشن مارک کا نشان۔ تو لہٰذا جس انداز میں جملوں کو ادا کیا جاتا ہے اسی کے مطابق ان کے آخر میں نشانات وغیرہ لگائے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو بھی اندازہ ہو کہ اس جملے کو کس انداز میں کہا گیا تھا۔ اب ایک آخری اور اہم بات یہ ہے کہ جملوں کے آخر میں کبھی بھی
کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو جب بھی جملے میں کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا اور جملے کا باقی کا حصہ جو ہے وہ کاما کے نشان کے بعد آتا ہے اور پھر اس کے آخر میں پھر فل سٹاپ، ایکسکلیمیشن مارک یا پھر کوسچن مارک کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھا جملوں کے آخر میں پنکچویشن کا استعمال. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.